السلام علیکم دوستو یورپ کے اکثر ملکوں کا سیاسی اور اخلاقی ڈھانچہ تباہ کرنے اور روس میں زار کی حکومت ختم کرنے کے بعد یہودیوں کا اگلا منصوبہ فلسطین کی جانب پیش قدمی کرنا تھا کہ وہاں ایک آزاد یہودی ریاست قائم کی جا سکے۔ فلسطین اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، لہٰذا کوشش کی گئی کہ سلطنت عثمانیہ کو رام کر کے وہاں زمین خریدی جائے۔ سلطان عبدالحمید جب اس پر کسی طرح تیار نہیں ہوئے تو ان کے خلاف وہ عظیم سازش کی گئی جس کی کامیابی پر یہودی آج تک فخر کرتے ہیں۔ ترکی کے انقلاب کا تفصیلی منصوبہ اور اس کی جزیات کو عملی جامہ پہنانا بین الاقوامی صہیونیت کا شاہکار ہے۔ ایک بین الاقوامی یہودی لیڈر سلیمان منصور نے اپنے خفیہ مراسلے میں لکھا، ہم نے فلسطین میں تھوڑی سی اراضی خریدنے کے لیے سلطان عبدالحمید کو منہ مانگی قیمت کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ نہیں مانے اور ہمارے آدمیوں کو بے عزت کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ لیکن آپ یقین رکھیے کہ ہم اس سرکش حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ترکوں کو ایسی سزا دیں گے کہ ان کا حال اس سے بھی بدتر ہوگا جو ریڈ انڈین لوگوں کا امریکہ میں ہے۔ دوستو، اب یہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ کس طرح انجمن اتحاد و ترقی قائم ہوئی اور کس طرح بین الاقوامی صہیونیت نے پس پردہ رہ کر اپنی خفیہ تنظیم فری میسن کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کیا۔ ایک مغربی مصنف R.W. اسٹینوارٹس اپنی کتاب بلکان میں قومیت کی بیداری میں لکھتا ہے کہ انجمن اتحاد و ترقی کی اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر غیر ترک اور غیر مسلم خطوط پر قائم کی گئی تھی۔ اس انجمن کے اہم ترین عہدیداروں میں سے بامشکل ایک فرد ترک تھا۔ انور کباب پولینڈ کا باشندہ تھا اور جاوید یہودی تھا۔ طلت بلغاریہ کا خانہ بدوش تھا جس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا۔ احمد رضا کا باب میراسین تھا اور ماں میگلیار۔ در حقیقت یہودیوں کی فری میسن تنظیم ترکی میں تقریباً 100 سال سے سرگرم عمل تھی۔ جب سن 1800 میں ایک نوجوان انقلابی علی سوادی سلطان مراد پنجم کو ترکی کا تخت واپس دلانے میں ناکام ہو گیا اور اسے بما اس کے ساتھیوں کے قتل کر دیا گیا، تو یہودیوں نے فوراً ہی اپنے ایک دوسرے گماشتے عسکلیری کو اس کام پر مامور کیا۔ یہ شخص ایک یونانی تھا جو استنبول میں رہائش پذیر تھا اور فری میسن لاج کا ماسٹر تھا۔ اس نے ترکی کے چند اعلیٰ افسران سے مل کر مراد پنجم کو تخت نشین کروانے کی سازش کی۔ جب سلطان کو معزول کر کے مراد کو تخت نشین کرانے کی سازش ناکام ہو گئی تو مراد کو مالٹا میں نظر بند کر دیا گیا۔ وہاں سے اس نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ اگر تم نے مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی تو یہ جگہ میرا قبرستان بن جائے گی۔ دوستو، یہ خط جس دوست کے نام لکھا گیا تھا وہ وہی کلیتھی عسکلیری تھا جو استنبول میں فری میسن لاج کا ماسٹر تھا۔ عسکلیری نے فوراً ایک کھلا خط سلطان کے نام لکھا اور اسے ایک انگریزی اخبار ایسٹرن ایکسپریس میں اشاعت کے لیے بھیج دیا۔ اس خط میں دھمکیوں کے ساتھ یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسے ضرور شائع کیا جائے۔ اخبار نے یہ خط چھاپنے سے پہلے سعید پاشا کو جو شاہی محل میں کونسلر تھا دکھایا اور اس نے کندھے اٹھا کر کہا کہ چھاپ دو۔ اس خط کے چھپنے کا خاطر خواہ اثر ہوا اور اس کے نتیجے میں مراد کو وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فری میسن کس طرح کام کرتے ہیں۔ عسکلیری ایک معمولی مدرس تھا لیکن اس کی پہنچ کہاں تک تھی۔ ساتھ ہی یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی کے ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کا کتنا اثر تھا۔ وہ جو چاہتے تھے اخباروں میں چھپوا سکتے تھے۔ سلطان عبدالحمید چونکہ یہودیوں کے سخت خلاف تھے اور انہوں نے یہودیوں کو فلسطین میں اراضی فروخت کرنے سے قطعی انکار کر دیا تھا، اس لیے یہودی فری میسن تنظیم سلطان کو معزول کر کے مراد کو تخت نشین کروانا چاہتی تھی، جو نہ صرف آزاد خیال تھا بلکہ اس کے فری میسن تنظیم سے تعلقات بھی تھے۔ بعد کے عرصے میں یہودی نوجوان ترکوں کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر اپنے مقاصد کے لیے کام کرواتے رہے اور نوجوانوں کے گرم خون کو استعمال کر کے انہیں لوٹ مار اور تخریب کاری کے لیے استعمال کیا۔ پہلی عالمی جنگ کا سلسلہ 1914 میں شروع ہوا تھا جو 1918 میں ترکی اور جرمنی کی شکست پر ختم ہوا۔ اس جنگ میں ایک طرف برطانیہ اور اس کے ہواری تھے تو دوسری طرف جرمنی اور ترکی کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کی افواج صفارا تھیں۔ جنگ کے خاتمے کے بعد ترکی میں اسلام پسند قوتوں کو بتدریج زوال ہوتا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں داہریوں کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ اس کا نتیجہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی شکل میں نکلا۔ تاریخ دانوں کی نظر میں تاریخ اسلام کا ایک بدترین اور دردناک سانحہ 1923 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی صورت میں نمودار ہوا، کیونکہ ترکی میں خلافت جیسی بھی تھی اس کے خاتمے نے ملت کی رئیسی مرکزیت کو بھی ختم کر کے رکھ دیا۔ جب سلطان عبدالحمید کے دور حکومت میں یہودیوں کے ایک وفد نے سلطان سے ملاقات کی تو اس زمانے میں خلافت عثمانیہ بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ ترکی کی مالی حالت خستہ تھی اور حکومت بھی مقروض تھی۔
اس وفد نے سلطان عبدالحمید سے کہا تھا کہ اگر آپ فلسطین میں ہمیں تھوڑی سی زمین دے دیں تو ہم خلافت عثمانیہ کا سارا قرض اتار دیں گے اور آپ کو مزید کئی ٹن سونا بھی دیں گے۔ لیکن دوستو، سلطان عبدالحمید نے جو کہا اسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ سلطان نے اپنے پاؤں کی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ اپنی ساری دولت کے بدلے فلسطین کی ذرا سی بھی مٹی مانگو گے تو ہم نہیں دیں گے۔ اس وفد میں ایک یہودی کرس ہوا فندی بھی تھا۔ بس پھر کیا تھا، خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ چند برسوں بعد جو شخص خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا پروانہ لے کر سلطان عبدالحمید کے پاس گیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی ترک یہودی کرس ہوا فندی ہی تھا۔ خود مصطفیٰ کمال پاشا بھی یہودی النسل تھا۔ اس کی ماں یہودین تھی اور باپ ترک قبائلی مسلمان تھا۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی میں نوجوان ترکوں کا غلبہ شروع ہو گیا۔ یہیں سے ینگ ترکس کی اصطلاح نکلی، جنہوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں اسلام پسندوں پر مظالم ڈھائے، علماء کا قتل عام کیا، نماز کی ادائیگی اور تمام اسلامی رسومات پر بھی پابندی لگا دی گئی، عربی زبان میں خطبہ، اذان اور نماز بند کر دی گئی، مساجد کے اماموں کو پابند کیا گیا کہ وہ ترک زبان میں اذان دیں، نماز ادا کریں اور خطبہ پڑھیں، اسلامی لباس اتروا کر عوام کو یورپی کپڑے پہننے پر مجبور کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا اور اس کے ساتھی نوجوان ترکوں نے ترکی میں اسلام کو کچلنے کے لیے جتنی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال روس اور دیگر کمیونسٹ ملکوں کے علاوہ شاید کہیں نہ ملے۔ خلافت عثمانیہ کے اندرونی ملک یہودیوں نے جو سازشی جال پھیلایا تھا، اس کی ایک جھلک دکھانے کے لیے خلیفہ عبدالحمید کا ایک تاریخی خط پیش کیا جاتا ہے، جو انہوں نے اپنے شیخ ابو الشامت محمود افندی کو اس وقت لکھا تھا جب انہیں خلافت سے معزول کر کے سلانیکی میں جلاوطنی اور قید تنہائی پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس خط کے مندرجات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ کے نظام خلافت کو ختم کرنے کے لیے صہیونی طاقتوں نے کیسی سازشیں کی تھیں اور ان سازشوں میں کون شریک تھا۔ خلیفہ عبدالحمید کے خط کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ جناب والا، میں یہ بات صاف صاف بتانا چاہتا ہوں کہ میں امت مسلمہ کی خلافت کی ذمہ داریوں سے از خود دستبردار نہیں ہوا، بلکہ مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یونسٹ پارٹی نے میرے راستے میں بے شمار رکاوٹیں پیدا کر دی تھیں، مجھ پر بہت زیادہ اور ہر طرح کا دباؤ ڈالا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، مجھے دھمکیاں بھی دی گئیں اور سازشوں کے ذریعے مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ یونسٹ پارٹی، جو نوجوان ترک کے نام سے بھی مشہور ہے، اس نے پہلے تو مجھ پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا کہ میں مقدس سرزمین فلسطین میں یہودیوں کی قومی حکومت کے قیام سے اتفاق کر لوں۔ مجھے اس پر مجبور کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں، لیکن تمام تر دباؤ کے باوجود میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے اس انکار کے بعد ان لوگوں نے مجھے 150 پاؤنڈ کے برابر سونا دینے کی پیشکش بھی کی۔ میں نے اس پیشکش کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ 150 ملین پاؤنڈ سونا تو ایک طرف، اگر تم یہ کرایہ سونے سے بھر کر بھی پیش کرو تو میں اس قانونی تجویز کو نہیں مان سکتا۔ میں 30 سال سے زیادہ عرصے تک امت محمدیہ کی خدمت کرتا رہا ہوں، اور اس تمام عرصے میں نے کبھی اس امت کی تاریخ کو داغدار نہیں کیا۔ میرے آباء و اجداد اور خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں نے بھی ملت اسلامیہ کی خدمت کی ہے، لہٰذا میں کسی بھی حالت اور کسی بھی صورت میں اس تجویز کو نہیں مان سکتا۔ میرے اس طرح سے صاف انکار کرنے کے بعد مجھے خلافت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے سے مجھے آگاہ کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ مجھے جلا وطن کیا جا رہا ہے۔ مجھے اس فیصلے کو قبول کرنا پڑا کیونکہ میں خلافت عثمانیہ کے چہرے کو داغدار نہیں کر سکتا تھا۔ خلافت کے دور میں فلسطین میں یہودیوں کی قومی حکومت کا قیام ملت اسلامیہ کے لیے انتہائی شرمناک حرکت ہوتی اور دائمی رسوائی کا سبب بنتی۔ خلافت ختم ہونے کے بعد جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر مسجود ہوں اور ہمیشہ اس کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس رسوائی کا داغ میرے ہاتھوں نہیں لگا۔ اس عرض کے ساتھ اپنی تحریر ختم کرتا ہوں۔ ملت اسلامیہ کا خادم عبدالحمید بن عبدالمجید۔ دوستو، سلطان عبدالحمید کے اس خط کا بغور مطالعہ کرنے سے بہت سے حقائق سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر غیر متزلزل یقین تھا۔ انہوں نے یہودیوں کی اتنی بڑی مادی پیشکش کو ٹھکرا دیا، ملت اسلامیہ کی تاریخ کو اپنے عہد میں داغدار ہونے سے بچائے رکھا۔ اہل اللہ اور اہل علم سے انہیں گہرا قلبی تعلق تھا۔ یہود اور مغرب کی سامراجی طاقتوں کے سامنے عزم اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اپنے دور خلافت میں یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں ایک ٹکڑا بھی زمین خریدنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب تک ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم رہی، اس وقت تک استعماری قوتوں کا فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔